بت خانوں کے پروہت اور ان کی رسمیں۔ سنگ راج خدا تخلیق کرنے والے ہو گئے۔ خداؤں کے اس کاروبار نے ان کی معیشت کو سہارا دیا۔ کاروبار کیسا بھی ہو، نفع تو حاصل ہوتا ہے، مگر جب خداؤں کے اوپر ہر استان پہ ایک ایک پروہت بیٹھ گیا تو پھر ان پروہتوں نے باقی سب لوگوں کو یرغمال بنا لیا، نئی نئی کہانیاں بنا کے رائج کر دیں۔ مقصد ایک ہی تھا، لوگوں کا مال۔ ان کے مویشی، زر، عورت اور زمین زیادہ سے زیادہ مندر کے نام پہ نذرانے میں چڑھائی جائے۔ مذہبی رہنما پروہت کی اجارہ داری رہے۔ لوگ دور دراز کے ملکوں کا سفر کر کے ریشم، مسالے، سونا اور چاندی لاتے۔ پروہت مندر کی دہلیز پہ بیٹھا بیٹھا اپنے تیروں کے الٹ پلٹ سے ان سب سے زیادہ حصہ سمیٹ لیتا۔ اکثر پروہت موٹے موٹے تندیل ہو گئے تھے۔ ہولے ہولے عجیب عجیب سی رسمیں اس معاشرے میں جڑ پکڑ دیں۔ چونکہ اس معاشرے میں اونٹ، اونٹنیاں اور بھیڑ بکریاں ہی اصل رائجن وقت کرنسی تھی، اس لیے ان رسموں کا رخ انہی کی طرف تھا۔ عرب کا اپنا کوئی سکہ نہیں تھا۔ قریب 2 بڑی سلطنتیں تھیں۔ ایران کا تانبے کا درہم یہاں بھی چلتا تھا۔ روم اور ایران کے سونے کے دینار کے یہاں بھی قدر تھی۔ ایک دینار میں کوئی 50,000 درہم مل جاتے تھے، مگر مقامی کاروبار سارا اونٹ بیڑ بکریوں کی گنتی سے چلتا تھا۔ یوں بتوں کا پیٹ پالنے کے لیے پروہتوں نے لوگوں کے حلق سے ان کے نوالے چھیننے شروع کر دیے۔ اونٹ اونٹنیاں صرف کھانے اور دودھ دینے کے لیے ہی نہیں تھیں، وہ اس سماج کی پوری ٹرانسپورٹ تھی۔ یہ وہی سواری تھی جو لوگوں کو عرب کے رہ گزاروں میں لیے کرتی تھی۔ پروہتوں نے ان اونٹ اور اونٹنیوں کے لیے 3-4 مقدس نام گھڑ لیے۔ ان کے گروہوں میں مسجد عورت سمجھی جاتی تھی جس نے زیادہ بچے جنم دیے ہوں۔ بچے اس کی عزت کرتے، اس کے لیے مال اسباب لاتے۔ دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس عورت کے مرد کو بھائی سے عزت سمجھتے۔ اس پیمانے سے انہوں نے اونٹوں اور اونٹنیوں کے لیے آبرو مندی کی تعویل تخلیق کر لی۔ 10 بچے جنم دینے والی اونٹنی عرب سماج میں بڑا اونچا مقام رکھتی تھی۔ پروہتوں نے فتویٰ جاری کر دیا، یہ مقدس اونٹنی ہے، یہ 10 بچے جنم دے چکی ہے، اب اس پہ کوئی سواری نہ کرے، اسے مندر کے نام پہ آزاد کر دو تاکہ وہ صرف پروہت اس کے دودھ سے لطف اندوز ہو سکیں۔ پروہتوں نے ان اونٹنیوں کو چرانے کے لیے کہاں جانا تھا، وہ تو سارا دن مندر کی دکان پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ قانون بھی بنا دیا کہ یہ مقدس اونٹنی جہاں چاہے پھرے چرے، کوئی اسے منع نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایسی اونٹنیوں کا خاص نام بھی رکھ دیا، بحرہ۔ بحرہ سے نسبتاً کم درجے کی بھی اونٹنیاں ہوتی تھیں۔ یہ وہ اونٹنیاں تھیں جنہوں نے 10 بچے جننے کا سکور پورا نہیں کیا ہوتا تھا، کم عمر ہوتی تھیں، مگر ان کے مالکوں نے کسی نظر نیاز میں انہیں کسی پسندیدہ خدا کے مندر کے لیے وقف کر دیا ہوتا۔ ان پہ مال اسباب نہ رکھا جاتا۔ یہ بھی جہاں مسجد چڑھتی تھیں کوئی منع نہ کرتا۔ انہیں سائپہ کہا جاتا۔ کوئی اونٹ اگر ایسی شرطیں پوری کر دیتا تو وہ سائد کہلاتا۔ وہ اونٹ جس کا بچہ جفتی کے قابل ہو جاتا تو بھی پروہتوں کی نظر میں آ جاتا۔ وہ کہتے، بس بہت ہو گیا، اب اس کی پشت سے 10 نر بچے ہو چکے ہیں، اسے آزاد کر دو، جدھر چاہے چرے، پیے، جفتی کرے۔ یہ حام ہو گیا ہے، اس کا نام مقدس حام رکھ دیا۔ بھیڑوں کو بھی اونٹوں کی طرح مقدس بننے کے عمل سے پیچھے نہ رکھا گیا۔ جو بھیڑ 7 مرتبہ 2 مادہ بچے جنے اور 8ویں بار 1 نر بچہ تو وہ مقدس ہو گئی، اس کا نام الگ دے دیا گیا، وسیلہ ہے۔ اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا کہ جاؤ جدھر مرضی چرو، پیو۔ اس کا دودھ بہرحال صرف مرد پی سکتے تھے۔ پروہتوں کی اس حکومت نے اونٹ اور بھیڑوں کی طرح فصلوں اور زمینوں پہ بھی مندروں کے خداؤں کی اجارہ داری قائم کر دی۔ کہنے کو وہ اپنی زمینوں میں ایک حصہ اللہ کا بھی رکھتے، کیونکہ اللہ کے گھر کے متولی ہونے کے ناطے انہیں اللہ کے نام سے بھی شرم آتی تھی۔ اللہ کا صرف ایک حصہ رکھتے، جبکہ اپنے من گھڑت خداؤں کے حصے 1 سے زیادہ۔ یہی نہیں، جب چاہتا تو اللہ کے نام کا حصہ کاٹ کے بتوں کے نام پہ چڑھا دیتے، مگر بتوں کا حصہ کاٹ کے کبھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی انہیں توفیق نہ ہوئی۔ ہولے ہولے مندروں کے آس پاس کئی چراگاہیں ایسی ہو گئیں جن میں عوام الناس کے اونٹ، اونٹنیاں یا بھیڑیں نہیں چرائی جا سکتی تھیں، صرف مندروں کے نام پہ چھوڑے ہوئے جانوروں کی وہ جگہ ہوتی۔
ان بت قدوں میں عجیب و غریب رسمیں ادا کی جاتی، کہیں آگ مسلسل جل رہی ہے، اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ کچھ پروہتوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں، وہ ان سے مشورہ کر کے آنے والے وقت کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ سورج، چاند، ستارے اور انوکھی شکل کے درختوں کی تو عام پوجا تھی۔ بنو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ عام طور پر ان مندروں سے زیادہ وابستہ نہیں ہوئے۔ انہیں اپنے ابا کے بنائے اللہ کے گھر سے پیار تھا، مگر چونکہ انہیں بھی تجارت کے غرض سے ملک در ملک پھرنا پڑتا تھا، تو مکہ سے جاتے ہوئے بنو اسماعیل علیہ السلام کے لوگ عقیدت کے طور پہ خانہ خدا کی دیوار کا کوئی ٹوٹا ہوا پتھر قمیض کی جیب میں ڈال کے چلے جاتے۔ سفر میں جہاں فروکش ہوتے وہیں جیب سے پتھر نکال کے زمین پہ رکھتے اور اس کا طواف شروع کر دیتے۔ دھیرے دھیرے پھر یہ امتیاز بھی ختم ہو گیا۔ جہاں کہیں کوئی خوش شکل پتھر نظر آیا اس پہ گھومنے لگے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی خوش کن پتھر نہ ملتا تو مٹی کی ڈھیری بنا کے اس پہ بکری کے دودھ کا پوچا کر کے اس کا رنگ روپ نکالتے اور اپنے مذہبی فرائض پورے کرنے لگتے۔ ہولے ہولے دین ابراہیم علیہ السلام سوائے چند ایک لوگوں کی زندگیوں سے نکل گیا۔ کہنے کو حج اور عمرہ کے لیے لوگ اسی ذوق و شوق سے آتے، اللہ کے گھر کا طواف بھی ہوتا، احرام بھی باندھا جاتا، مینا، مزدلفہ اور عرفات میں وقوف بھی ہوتا، مگر قلبی میں ڈنڈی مار گئی۔ پہلے تو کہا جاتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب کہنے لگے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا لک تملک وما ملک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے اور اس کے ملک کا بھی، بس بظاہر اس چھوٹے سے اللہ سوائے کیا ہے کہ حاضری کی ساری پواترتا کو پلید کر دیا۔ یہ سارے نقص بنو خزاعہ کے اسی سردار عمرو بن الحی کے دور میں پیدا ہوئے اور وقت کے ساتھ ان میں اور گراوٹ آتی گئی۔ کہنے کو پورے عرب کے علاقے میں بتوں کی بہتات تھیں، جگہ جگہ معبد بنے کھڑے تھے، چڑھاوے بھی چڑھتے تھے، پوجا پاٹ بھی ہوتی تھی، مگر پورے عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگ سب جانتے تھے کہ وادی مکہ میں بیت اللہ کی سیدھی سادھی 4 دیواروں اور 2 دروازوں کے گھر میں کچھ ایسی جاذبیت اور طلسم ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے معبد میں اپنے اپنے بت پہ چڑھاوے چڑھا کے خود مکہ میں حاضری دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسل۔ تمام انبیاء علیہ السلام اعلیٰ نسل سے ہوتے ہیں، نسلیں تو سب انسانوں کی باپ آدم علیہ السلام سے چلیں، اسی دڑی سے ادریس علیہ السلام آئے، پھر ان کے پوتے نوح علیہ السلام، انہی سے ہوتی ہوئی انبیاء علیہ السلام کی لڑی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ظہور ہوا، پھر ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی 60ویں پشت سے امام الانبیاء آقا رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک آئے لوگوں کے نام تاریخ میں قابل تسلیم حد تک درج نہیں۔ قیاس آرائیاں ہیں، قلم کی ایجاد بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دادا حضرت ادریس علیہ السلام نے کی تھی، جنہیں خدا نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ بہرحال سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی 40ویں پشت سے عدنان ہوئے، جن کے بعد کی تمام نسلوں کے احوال تاریخ میں تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں۔ انہیں عدنان کی 20ویں پشت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ عدنان پہلے آدمی تھے جنہوں نے کعبہ کو چمڑے کا غلاف چڑھایا۔ عدنان عدن سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں قیام کرنے والا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح میں شاہ بابل اور عراق بخت نصر کے ہم عصر تھے۔ ان کی بیوی کا نام تھا مہدہ بنت لہم بن جلہب بن جدیس بن جاسر بن ارم۔ معد بن عدنان بخت نصر کے دور میں 12 سال کے کم عمر تھے۔ کہتے ہیں معد بھی وہیں تھے جدھر بخت نصر تباہی مچاتا فلسطین میں پھر رہا تھا۔ یہ 586 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس عہد کے نبی ارمیہ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی کہ معد بن عدنان کو ہمراہ لے جا، وہ لے گئے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ان کے پشت سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے ہیں۔ ارمیہ علیہ السلام عزت و آبری سے معد کو لے کر شام اترے، بنی اسرائیل کے ساتھ نشو و نما پائی،
وہیں معانہ بنت جوشن بن جہا عمرو بن برات بن جرہم سے شادی کی، پھر جزیرہ نما عرب میں واپس چلے آئے۔ نزار مات کا بیٹا تھا۔ نزار کے معنی ہیں یگانہ روزگار۔ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں خاص چمک تھی جو پیدا ہوتے ہی ان کے والد مات کو نظر آ گئی کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے ہوں گے، اسی لیے یہ نام رکھا گیا۔ ان کے والدہ کا نام سودا تھا، سودا بنت اک بن عطر بت بن عدنان۔ مضر گورا کھٹا خوبصورت نزار کا بیٹا تھا۔ مضر ہے بھی مزیرہ سے ماحول جو سفید اجلے دودھ کو کہتے ہیں۔ ان کی زوجہ کا نام رباب تھا، رباب بنت عدت بن ماد بن عدنان۔ الیاس کے معنی بھی بہادر اور شجاع ہیں، تھے بھی وہ ایسے ہی۔ بنو اسماعیل علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے جیداک طریقے پہ کاربند کیا، تیر اندازی کے ساتھ حکمت اور دانائی سکھائی۔ الیاس بن مضر کی والدہ رباب ہی تھی اور ان کی بیوی کا نام لیلا تھا۔ لیلا کو خندق بھی کہا جاتا تھا۔ لیلا بنت الوان بن عمران بن الحاو بن قزا، یہی الیاس کے بیٹے مدرکہ کی ماں تھیں۔ مدرکہ کا اصل نام عمرو تھا۔ ایک سفر میں انہوں نے جنگلی خرگوش سے ڈر کے بھاگتے ہوئے اونٹ پا لیے۔ پالنے والے کو مدرکہ کہا جاتا تھا، یوں ان کا نام عمرو کے بجائے مدرکہ ہو گیا۔ ان کی بیوی کا نام سلمہ بنت اسلم بن الحاو بن قزا تھا۔ یہی مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کی ماں تھی۔ خزیمہ خزمہ کی تسخیر ہے جو کھجور جیسے اس چھوٹے درخت کو کہتے ہیں جس کے پتوں سے ٹوکریاں بنتی ہیں۔ اعلیٰ اخلاقی قدروں والے خزیمہ بن مدرکہ دین ابراہیم علیہ السلام پہ قائم تھے۔ ان کے بیٹے کنانا کی والدہ عوانہ تھیں۔ ہند بھی انہی کا نام تھا۔ بنت سار بن کیس بن اعلان۔ کنانا تیروں بھرے ترکش کو کہتے ہیں۔ اپنی قوم کے لیے وہ امن کی ضمانت تھے، بہادر، قوی، معزز اور علم و گیان والے۔ کہتے ہیں انہیں ایک بار خواب میں پوچھا گیا کہ ان میں سے کیا چاہیے، چاہو چشم، امارت یا مال و متاع۔ انہوں نے خواب ہی میں جواب دیا یہ ساری چیزیں۔ کہتے ہیں لو یہ سب نعمتیں قریش کو ودیعت ہوئیں۔ کنانا بن خزامہ کے بیٹے نضر کی ماں تبرہ تھیں۔ تبرہ بنت مرا بن ازبن تانجہ۔ نضر کا چہرہ بہت خوابناک اور تر و تازہ تھا۔ کہتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کے ہی ان کا نام رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے انہی کا لقب قریش تھا۔ نضر کے بیٹے مالک کی ماں کا نام عاتقہ تھا جو اکرشا بھی کہلاتی تھیں۔ بنت عدوان جنہیں حارث بھی کہا جاتا تھا، بن عمرو بن کیس بن اعلان بن مزرہ۔ مالک کی کنیت ابو حارث تھی۔ ان کا ایک قول مشہور ہے، خوبصورت چہرے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کی صورت پہ نہ جاؤ۔ مالک کے بیٹے فہر کی ماں جندلہ تھیں۔ بنت عامر بن حارث بن مزاز بن زید بن مالک جو جرہم قبیلے سے تھے۔ فہر ہتھیلی برابر پتھر کو کہتے ہیں۔ کنیت ابو غالب تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ فہر کا لقب قریش تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی ماں جندلہ نے ان کا نام ہی قریش رکھا تھا کیونکہ ماں کو قرش سمندر کی بڑی مچھلی جسے ہم بیل کہتے ہیں بہت پسند تھی۔ یوں اپنے بیٹے میں قوت، طاقت، روک دبدبا قائم رکھنے کے لیے جندلہ نے اسے یہ نام دیا۔ غالب کے دوسرے بیٹے تیم الادرم کی نسبت سے ان کی کنیت ابو تین تھی۔ ایک جبرا ناقص ہونے کی وجہ سے تین کو الدرم کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں غالب بن فہر کہن بھی تھے۔ ان کے بیٹے لوئی کی ماں عاتقہ بنت یخلا بن الفزر بن کنانا تھیں۔ لوئی لیوا یعنی پرچم سے ماخوذ ہے۔ مسلسل اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ لازم یہ ہے کہ جس پر نیکی کی جائے وہ یہ تذکرہ کرے اور جس نے نیکی کی وہ چپ رہے، وہ اپنی نیکی کا چرچا نہ کرے۔ لوئی بن غالب کے بیٹے کعب کی ماں معاویہ بنت کعب بن کیف جنہیں نعمان بھی کہتے تھے، بن جسر بن سعیلہ بن اسد بن وابرو بن تغلب بن حلوان بن عمران بن حاو بن قزا تھیں۔
کعب اونچے ٹخنے اور بلند قدم والے کو کہتے تھے۔ کعب بن لوئی اپنے عہد کے بہت معزز آدمی تھے، شرف و عزت اس قدر زیادہ کہ ان کی وفات کے بعد سالوں کا تعین ان کے نام سے ہونے لگا۔ وہ عرب کا کیلنڈر بن گیا۔ یہ سلسلہ عام الفیل تک جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ یوم عروبہ کا نام بدل کے یوم جمعہ انہوں نے رکھا تھا۔ کنیت ان کی ابو حسیس تھی۔ ان کا زمانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 560 سال پہلے کا ہے۔ وہ خطبہ دیتے تو آغاز اما بعد سے کرتے، یہی پھر رائج ہو گیا۔ ان کے بیٹے عدی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے جد امجد تھے۔ کعب کے بیٹے مرا کی ماں اخشیہ تھیں، جو بیٹی تھیں شیبان بن محارب بن فہر بن مال بن نصر بن کنانہ۔ مرہ بیک وقت طاقت اور تلخ مزاج دونوں کے لیے استعمال کیے جانے والا لفظ ہے۔ مرہ بن کعب کی کنیت ابو یقظہ تھی۔ ان کے بیٹے تیم سیدنا ابو بکر اور سیدنا طلحہ کے جد امجد تھے۔ انہی کے بڑے بیٹے یقظہ کی نسل سے بنو مخزوم تھے، جس نسل سے ابو جہل تھا۔ مرہ بن کعب کے بیٹے کلاب کی ماں ہندہ تھی۔ ہندہ بنت سریر بن سلبہ بن حارث بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ۔ کلاب شکار کے شوقین تھے۔ کلاب بن مرہ نے کتے پالے ہوئے تھے شکاری۔ ابن مرہ کا نام لوگ بھول گئے، کلاب کے نام ہی سے مشہور ہو گئے۔ ان کی کنیت ان کے بڑے بیٹے زہرا کے نام سے ابو زہرا تھی۔ یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سونے کی 2 تلواریں خانہ خدا کے اندر سجائیں۔ انہی کے نامور دوسرے بیٹے کا نام تھا قصی۔ دور سے آیا ہوا قصی بن کلاب 4 صدی عیسوی کے شروع ہوتے ہی دوسرے سال مکہ کی بستی میں آل اسماعیل کا ایک نامور آدمی کلاب بن مرہ فوت ہو گیا۔ ذہین فتین آدمی تھا، اصل نام بھی اس کا حکیم تھا۔ مکہ کی بستی کے علاوہ وہاں ہر سال حج کے موقع پہ عرب صحرا سے آنے والے اور دور اور قریب کے لوگوں کو بھی اس کا اچانک فوت ہو جانا اس لیے یاد رہا کہ اس نے ایک یادگار کام کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے عربی مہینوں کو سال بھر کے لیے 12 نام دیے تھے جو اب تک رائج ہیں۔ اس شخص کے نام سے رائج رہ جانے والی حقیقتوں میں ان 12 مہینوں سے کہیں بڑھ کر 2 وہ نام نامی تھے جن سے ایک ایسا نام قائم ہونا تھا جس کے لیے کائنات بنانے والے نے یہ ساری کھیڑ سجائی تھی۔ یہ 2 نام اس کے 2 بیٹوں کی اولادوں سے تیسری پشت میں آنے والے تھے۔ اس کے بڑے بیٹے زہرا کے پوتے کی بیٹی سیدہ آمنہ نے آنا تھا، جن کے نصیب میں خدا کے لاڈلے رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہونا لکھا تھا۔ اس کے دوسرے بیٹے کے پوتے کے بیٹے کو عبداللہ ہونا تھا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا شرط ملنے والا تھا۔ کلاب کا یہ اہم دوسرا بیٹا قصی تھا۔ قصی ابھی دودھ پیتا شیر خور بچہ تھا کہ اس کی والدہ کلاب بن مرہ فوت ہو گئے۔ اس کی ماں فاطمہ بنت سعد بیوہ ہو گئیں۔ عرب معاشرے میں بیوہ کی دوسری شادی نہ اس زمانے میں اچنبے کی بات تھی نہ آج ہے۔ شیرخور قصی کی والدہ فاطمہ نے دوسری شادی کر لی، جس سے شادی کی وہ عرب کے صحرا اور دور افتادہ شمالی مغربی علاقے شام کے ایک سرحدی قبیلے ازرا کا سمجھدار آدمی ربیعہ بن حرم تھا۔ ممکن ہے تجارت کے سلسلے میں اس کا ادھر سے گزر ہوا ہو یا وہ حج کے دنوں پہ مذہبی فریضہ ادا کرنے مکہ آیا ہو۔ بہرحال ربیعہ بن حرم نے فاطمہ سے شادی کر لی تو لا محالہ اپنی نئی بیوی کو اپنے قبیلے میں لے جانا پڑا۔ وہ چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ اپنے چھوٹے شیر خوار بیٹے قصی کو بھی ساتھ لے گئیں۔ بڑا بیٹا زہرا جوان تھا، قصی سے عمر میں 17-18 سال بڑا تھا۔ وہ اپنے ددیال مکہ میں رہ گیا۔ قصی کا بچپنا اور اوائل جوانی شام کے سرحدی علاقوں میں قبیلہ ازرا میں گزرے۔ جب جوان ہوا تو واپس اپنے اجداد کے علاقے مکہ میں آ گیا۔ مکہ میں رہنے والے اس کے ددیال اور ننیال کے قرابت داروں نے اسے محبت سے قصی کہنا شروع کر دیا، ورنہ اس کا اصل نام زید تھا۔ جب تک یہ پلٹ کے مکہ نہیں آیا اسے کسی نے قصی نہیں کہا، کیونکہ قصی کے معنی ہے دور سے آیا ہوا۔ یہ شاید دور سے نہ آتا اگر اس کے ساتھ اس کے دور افتادہ ستیلے باپ کے قبیلے اجزا تھے ہم عمر لڑکوں سے کشتی اور تیر اندازی کا مقابلہ نہ ہوتا۔
اعلیٰ اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے مردوں میں جہاں مردانہ وجاہت کے انبار لگے ہوئے تھے، وہیں شجاعت اور جی دار صفات بھی نظر آ جاتی۔ خصوصاً اس قبیلے کے مردوں کو تیر اندازی کا چسکا تھا، نشانہ بھی اچھا ہوتا۔ ستیلے بات کے قبیلے ازرا کے ہم عمر لڑکوں سے جب زید کھیل ہی کھیل میں نشانہ بازی کرتے سبقت لے گیا تو وہ اس سے لڑ پڑے، کچھ گھونسے مارے، کچھ کھائے، دل ہی دل میں افسردہ ہو گیا کہ یہ ایک وہ اتنے سارے۔ گھر آ کے ماں کو قصہ سنایا۔ اس کی ماں فاطمہ نے ممکن ہے زید کے لیے اس وقت پیار سے قصی کا لفظ استعمال کیا ہو کہ بیٹا تم تو دور دراز کے چشم چراغ ہو، یہاں تیرے ہم عمر تمہارے جور کے نہیں۔ تمہارا قبیلہ تو اس وادی کا سرخیل ہے جہاں سارے عرب والے سال میں ایک بار اپنی تکی اونٹنیوں پر چڑھ کر جاتے ہیں۔ وہاں پہ موجود خدا کے جس مقدس گھر کا سارے جہان والے تو آپ کرتے ہیں، وہاں تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ ماں نے شاید زید کو اس کے اجداد کے کچھ دلچسپ قصے سنائے جب مکہ کی وادی اور خدا کے گھر کا کچھ ایسا دل پذیر نقشہ باندھا کہ زید کا دل بے چین ہو گیا۔ دل میں ٹھان لی کہ مکہ کی وادی میں اپنے کنبے میں جا کے رہنا، چاہے اس کے لیے اپنی ماں سے بچھڑنا پڑے۔ ماں نے بیٹے کے سفر کے لیے بے تابی دیکھی تو بولی، بیٹا کچھ دن ٹھہر جاؤ، تیرا علاقہ تو ایسا ہے جہاں اپنے ہی نہیں غیر بھی ہر سال جاتے ہیں۔ ابھی حج کا مہینہ قریب آنے دے، دیکھنا کیسے کیسے لمبے قافلے اونٹوں پہ سوار ادھر لبیک لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں۔ تم بھی ان مبارک دنوں میں ایسے ہی کسی خوشبخت قافلے کے ساتھ چلے جانا۔ ایسا ہی ہوا۔ قبیلہ قزاع کے کسی قافلے کے ساتھ سفر کرتا کرتا زید مکہ پہنچ گیا۔ مکہ میں اس کا بڑا سگا بھائی زہرہ موجود تھا۔ زہرہ کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں، مگر اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگاتے ہی وہ چیخ پڑا، میرا دور افتادہ بسنے والا میرا قصی آ گیا۔ خدا کی قسم میں اس آواز کو پہچانتا ہوں، اس شباہت کو جانتا ہوں۔ برس ہا برس سے تیرے انتظار میں تجھے سوچتا سوچتا آندھا ہو گیا ہوں۔ تو میرا یوسف ہے۔ زہرہ روتا جائے، بلبلاتا جائے، قصی سے چمٹا جائے۔ یہی زہرہ بنو زہرہ کا سربراہ بنا، جس قبیلے سے سیدنا آمنہ کی پیدائش ہوئی۔ رو رو کے کہتا جائے، تو آ گیا میرے بھائی اپنے قبیلے میں۔ قصی کیا آیا، آل اسماعیل میں نیا حوصلہ آ گیا۔ خود ہو برو حسین اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ ساتھ شام کے سرحد چھوڑ کے آئے اپنے ستیلے باپ ربیعہ بن حرم کے قبیلے ازرا کی قوت بھی تھی۔ اس کی ماں فاطمہ کے بطن سے وہیں اس کے کئی بھائی پیدا ہوئے، خصوصاً رضا نامی ماں جایا بھائی اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ مکہ میں بھی اس کا قبیلہ معزز تھا۔ کہنے کو مکہ کی سرداری اور کعبہ کی چابیاں بنو خزاع کے پاس تھیں، اور بنو خزاع ہی ایک رئیس عمرو بن حی کے لائے ہوئے بت حبل کے بار کعبے کے اندر اور صحن میں بتوں کی بتات ہو گئی تھی۔ زمزم کے کنویں کو لوگ بھول چکے تھے، جسے بنو جرہم مکے سے بالتے بالتے بند کر کے ریت اور پتھروں بھرے کعبے کے صحن میں غائب کر گئے تھے۔ اسی کنویں کے اندر انہوں نے کعبے میں موجود چڑھاوے کا سامان، سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن، 6 نوادراتی تلواریں اور حجرہ اسود چھپایا ہوا تھا۔ زمزم کا کنواں بند تھا، مقدس آسمانی پتھر حجر اسود پردے میں پڑا تھا، شاید اس لیے کہ خدا کے گھر میں انسان کے بنائے ہوئے انسان سے بھی حقیر بتوں کا راج تھا۔ قصی آ گیا۔ راج تو مکہ میں بنو خزاع کے حلیل نامی شخص کا ہی رہا، مگر حلیل کے جماع سال بیٹی حبی کا دل دور سے آئے حسین جواں قصی سے تاراج ہو گیا۔ امکان ہے کہ حبی نے اپنے دل کی آرزو اپنے باپ سے کہی ہوگی، یا باپ نے خود پڑھ لی ہوگی کہ سب مکثر قصی کی شادی مکہ کی رئیس زادی حبی بنت حلیل سے ہو گئی۔ تھوڑے ہی دنوں میں قصی نے اپنی شخصیت کی چکا چوند سے اپنے سسر حلیل خزائی کا دل بھی جیت لیا۔ حلیل بھی دل میں جانتا تھا کہ جس خدا کے گھر کی چابیاں وہ اپنی جیب میں ڈالے پھرتا ہے، اسے بنانے والے قصی کے اجداد تھے۔ کعبہ کے متولی ہونے کا حق قصی سے زیادہ کس کا ہو سکتا تھا؟ کہتے ہیں حلیل خزائی نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جانشینی کے لیے اپنے بیٹوں کے بجائے اپنے داماد قصی کو چن لیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حلیل خزائی مرنے لگا تو اس نے کعبہ کی چابی اپنے کسی بیٹے کے بجائے اپنی بیٹی حبی زوجہ قصی کو دے دی۔ حبی کا چابی بردار المتحرش تھا، کنیت اس کی ابو غبشان تھی۔ کہتے ہیں حبی کہا کرتی تھی، نہ میں کعبہ کا دروازہ کھول سکتی ہوں نہ بند کر سکتی ہوں، پھر چابی لے کے کیوں پھروں؟ ابو غبشان جانے اور اس کا کام۔
ابو گبشان کون سا غیر تھا، حبی کا اپنا بیٹا تھا۔ ایک دن قصی نے ابو گبشان کی ضیافت کی، ستیلے بیٹے اور باپ میں بے تکلفی تھے بھی دونوں تجارت پیشہ۔ ادھر ادھر کے سودے کرتے کرتے قصی نے کعبہ کی تولیت کے حق کے لیے خدا کے گھر کی چابی کا مول پوچھا۔ کلید بردار ابو گبشان فنون لطیفہ کا بندہ تھا، بولا 1 سارنگی اور 1 مشکیزہ شراب۔ قصی نے دونوں چیزیں اسی گود میں رکھیں اور کعبہ کی چابی اٹھا لی۔ ابو گبشان کے لیے گھاٹے کے اس سودے کے لیے عرب میں آج تک ایک مثل مشہور ہے، یعنی یہ سودا تو ابو گبشان کے سودے سے بھی گھاٹے والا ہے۔ بہرحال سودا ہو گیا، قصی کعبہ کا کلید بردار بن گیا۔ حبی بھی وہیں تھی، وہ تو پلی ہی رئیس مکہ حلیل خزائی کے گھر تھی، اسے اپنے گھر والے کو رئیس مکہ دیکھنے سے کیا چیز مانے ہو سکتی تھی۔ گھر میں مسئلہ تو طے ہو گیا، مگر حبی کے قبیلے خزا والوں کو یہ سودا پسند نہ آیا، وہ برا فروختہ ہو گئے۔ انہوں نے بزور شمشیر یہ حق چھیننے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قصی تو پلا ہی تلوار سے کھیل کے تھا، آل اسماعیل پیدائشی تیر انداز تھی۔ قصی نے اپنا قبیلہ جمع کرنا شروع کر دیا، لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ قصی نے ایک گھڑ سوار دور افتادہ اپنے ستیلے بھائی رضا بن ربی کی طرف شام کے سرحد پہ دوڑایا۔ رضا 300 گھوڑے سوار لے کر مکہ پہنچ گیا۔ ذرہ ساتھ اپنے ستیلے بھائیوں حسن، محمود اور پسران، ربیہ اور قزائے کو بھی مدد کے لیے بلا لیا۔ ادھر آل اسماعیل علیہ السلام جو حالات زمانہ کی وجہ سے مکہ کے اندر اور باہر صحرا میں بکھرے ہوئے تھے، وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ قصی نے اپنے اوپر 8 پشتوں کے اپنے اجداد کے لوگ نظر بن کنانہ سے لے کر اپنے بھائی زہرہ کی اولاد تک سارے صف آرا کر لیے۔ جنگ طے ہو گئی۔ جنگ میں تولیت کعبہ کی کھوئی ہوئی عزت واپس لینا تھی۔ پشت در پشت سے بکھرے ہوئے قبائل آل اسماعیل علیہ السلام مکہ میں یکجا ہو کے قریشی قبائل کے ہلائے جانے تھے۔ قریش اور مکہ کی حکمرانی۔ آل اسماعیل پھر مکہ میں جمع ہو گئی۔ یوں تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے عرب بھرا پڑا تھا، مگر قصی نے اپنی اوپر کی 8 پشتوں کی اولاد مکہ میں جمع کر لی۔ قریش قبائل کا اطلاق نظر بن کنانہ کی اولاد سے ہونے لگا۔ قریش کا لفظ تکرش سے مشتق ہے، معنی اس کے ہیں بکھرنے کے بعد جمع ہو جانا۔ قصی نے ان کو جمع کیا تو ان قبائل کا اجتماعی نام قریش ہو گیا۔ کہنے کو ان قبیلوں کے اپنے اپنے نام بھی رہے۔ تکرش کا لفظ صفاتی لحاظ سے کسب اور تجارت کے معنوں میں بھی آتا ہے، چونکہ ان جمع ہوئے قبائل کا عمومی کسب تجارت ہی تھا، اس لیے بھی یہ نام قریش ان پہ صادق آ گیا۔ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، تکرش کے ایک معنی تلاش اور جستجو کرنے کے بھی ہیں۔ قصی نے اپنے اجداد کے قبائل یکجا کرنے کے لیے ان کی تلاش اور جستجو بھی کی تھی۔ یوں یہ نام قریش کی ایک اور مساحت بن گیا۔ عربوں میں صحرائی قبائل دوسرے قبیلوں پہ اپنی فوقیت جتانے کے لیے کوئی بہانہ ضائع نہیں کرتے۔ ان کی ڈکشنری میں قریش کرش کی تفسیر بھی تھا، اور کرش ایک بڑی سمندری مچھلی کو کہتے تھے جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے قریشی نام سے دوسرے قبائل کو یہ بھی جتا دیا کہ اب تم ہمارا لقمہ بنو ہی بنو۔ یہ تو ہوئیں وہ 5 وجہ ہیں قریش اصطلاح رائج ہونے کی۔ ایک چھٹی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ کنانہ بن خزیمہ کے پوتے کا نام کرش تھا، اس کا قبیلہ بھی ان قبائل کی جتھہ بندی میں مکہ آ گیا، یوں یہ نام اور مستحکم ہو گیا۔ کہتے ہیں اسی کرش بن حارث کا بیٹا بدر بن قریش تھا۔ اس بدر نامی لڑکے نے مکہ سے دور یثرب کے پاس ایک تجارتی گزرگاہ کے پاس ایک کنواں کھدوایا تھا۔ اس کنویں کی وجہ سے وہ جگہ ہی بدر کہلانے لگی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مسلمانوں اور کافروں کی پہلی جنگ کا ہونا لکھا گیا تھا۔ جنگ بہرحال ہوئی۔ قصی کے صحرائی قبائل زور آور تھے، اوپر سے اس کے ستیلے بھائی رضا کی دور شامی سرحد سے رسد آ گئی۔ بنو قزا جن کے قافلے کے ساتھ قصی مکہ آیا تھا، وہ بھی تلواریں نکال کے اس کی مدد کو آ گئے۔ ان سب کے مد مقابل بنو خزاع کے بھی کچھ حلیف تھے، ان میں خاص طور پر بنو بکر آگے آگے تھا۔ خوب لڑائی ہوئی، بہت خون بہا، دونوں طرف سے لوگ گرے۔ بنو خزاع اور بنو بکر کا نقصان زیادہ ہوا۔ آخر ارد گرد کے امن پسند قبائل درمیان میں جنگ بندی کے لیے آ گئے۔ طے یہ ہوا کہ فریقین عمرو بن عوف بن کعب کو اپنا ثالث مقرر کر لیں۔ دونوں فریقوں نے اسے ثالث منظور کر لیا۔ اقرار کر لیا گیا کہ اگلے دن صحن کعبہ میں آ کر دونوں فریقوں کے مابین وہ بھی جو فیصلہ دے گا اس کی پیروی کی جائے گی۔
اگلے دن کا بے تابی سے انتظار ہونے لگا۔ اگلا دن آ گیا، دونوں فریق صحن کعبہ میں موجود تھے۔ عمرو بن عوف فیصلہ سنانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دونوں فریق لب بستہ ہو کے سننے لگے۔ عمرو بن عوف گرجدار آواز والا موٹا اونچا مضبوط آدمی تھا۔ اونچی آواز میں بولا، میرا فیصلہ کان کھول کر سن لو۔ دونوں فریقین کے درمیان جو خون ریزی ہوئی، میں اسے اپنے ان قدموں کے نیچے رونتا ہوں۔ جو ہوا ہو گیا، اب کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا، نہ تو فریق کسی فریق کا خون بہا دے گا۔ رہ گئی بات تولیت کعبہ کی، تو میں نے حسب نظم اور تاریخی حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ مکہ کا متولی قصی ہوگا۔ بنو قزا اور بنو بکر اپنے تمام تر اسباب کے ساتھ مکہ کی حدود سے باہر جا کے رہنے کے پابند ہوں گے۔ فیصلہ سنا دیا گیا، تعمیل ہوگی۔ تعمیل ہوئی۔ فیصلہ سنانے والا عمرو بن عوف اپنے فیصلے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے یا عمرو بن عوف کہلانے لگا، کیونکہ دونوں پیروں تلے روننے والے کو عرب کی زبان میں یا عمرو ہی کہا جاتا ہے۔ قصی دور سے آنے والا مکہ کا سربراہ بن گیا۔ اس نے رئیس مکہ کے تمام حق ادا کر دیے۔ اس سے پہلے خدا کے گھر کے طواف، حج اور عمرے کے لیے آنے والوں کی آسانی کے لیے کوئی طے شدہ سہولتیں نہیں تھیں۔ کہنے کو دور سے آئے زائرین سے بھتہ لیا جاتا تھا، مگر ان کے رہنے، کھانے اور پینے کے لیے انتظامات نامکمل اور غیر مربوط تھے۔ مکہ کے رہائشی لوگ بھی شہری سہولتوں سے نابلد تھے۔ ان کے باہمی مشاورت کے لیے کوئی مروجہ جگہ تک نہ دی۔ جنگ اور امن کے دنوں میں بھی وہ قبائل اپنی اپنی بولیاں بولتے تھے۔ مکہ میں قصی کی آنے تک لوگ جھونپڑیاں بنا کے صحرائی خانہ بدوشوں کی طرح رہا کرتے تھے۔ قصی نے جب اپنے اجداد کے قبائل جمع کر لیے تو انہیں کچے پکے مکان بنا کر رہنے کو کہا۔ رہنے کے لیے مکانوں کی تعمیر کے لیے پہاڑی دروں، گھاٹیوں اور ڈلوانوں پر خودرو اگے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ ان درختوں کو کاٹنے سے نہ صرف رہائشی قطاعت کے لیے جگہ ملی، بلکہ مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی بھی دستیاب ہو گئی۔ قصی سے پہلے لوگ ان درختوں کو احترام کعبہ میں کاٹنے سے ڈرتے تھے۔ قصی نے کعبہ کی بستی کو بسانے اور سجانے کے لیے انہیں ان ہاردار درختوں کو کاٹنے پر عزمند کر لیا۔ یہی نہیں، پہلا درخت اپنے ہاتھ سے قصی نے کاٹا۔ مکہ میں لوگ بسنے لگے تو کچھ قبائل وادی میں ریت اور پتھروں کے گھر بنانے لگے۔ اس وادی کے کئی نام تھے۔ اسے ابدہا، بطحا اور بطاح ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ جو قبائل وہاں گھر بنا کے رہنے لگے انہیں متبعین کہا جانے لگا۔ یہ قریش اور بطاح بھی کہلاتے تھے۔ ان قبائل کی اکثریت تھی۔ کچھ قریشی قبائل نے اپنے رہنے کے لیے مکہ کی پہاڑیوں کے ڈلوانہ کو پسند کیا۔ یوں وہ لوگ مکہ کے بالائی حصے میں مقیم ہو گئے۔ انہیں قریش ظواہر کہا جانے لگا۔ سب آباد ہو گئے تو مکہ ایک شہر بن گیا۔ یوں قصی نے مکہ کی وادی کو پہلی بار ایک شہری نظام سے متعارف کرایا۔ اس شہری ریاست کو چلانے کے لیے اس نے 7 طرح کے مناسب رائج کیے۔ پہلا منصب حجابہ کا تھا۔ یہ منصب کعبہ کو حجاب میں رکھنے کا تھا۔ ہر کوئی کعبہ میں نہ گھومتا پھرے۔ کہنے وہ کعبہ کی چابی پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ کب دروازہ کھلے گا، کون کھولے گا، اور جو کھولے گا، جس کے پاس چابی ہوگی، وہی کعبہ میں نذرانے کے طور پر لائی گئی امانتوں کی حفاظت بھی کرے گا۔ دوسرا منصب رفادہ رکھا گیا۔ قصی نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے گفتگو کی۔ بولا، خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آنے والے خدا کے مہمان تصور کیے جائیں۔ ان زائرین کی ضیافت اور میزبانی ہمارا فرض ہے۔ میں اپنے مال سے اس میں حصہ دوں گا، تم اپنے مال سے اس میں حصہ ڈالو۔ ایک اجتماعی فنڈ بناؤ اور خدا کے گھر کی طرف آنے والوں کو کھلاؤ۔ تیسرا منصب سقایا تھا۔ کہنے کو کھانے کے ساتھ ہی پینے کا تصور آتا ہے، مگر مکہ ایسی بنجر اور گرم پہاڑی سنگلاخ وادی میں آباد تھا جہاں کھانے اور کھلانے کے لیے اونٹ کا گوشت وہیں سے مل جاتا تھا، مگر پیٹ بھر کے پینے کے لیے پانی وادی سے باہر جا کے لانا پڑتا تھا۔ کعبے کے صحن میں زمزم کا کنواں پچھلے تقریباً 500 سالوں سے بند پڑا تھا۔ قصی کی نسل کے لوگ اس کنویں سے ناواقف تھے۔ انہیں علم ہی نہیں تھا کہ کبھی یہاں خدا کے گھر کو بنانے والے آئے پہلے زائد کی ایڑیوں سے یہ چشمہ جاری کیا گیا تھا، جو شاید بتوں کو اس مقدس جگہ پہ رکھنے کے باعث چھپا دیا۔ زمزم کا کنواں کھلا ہوتا پر شاید زائرین کو پانی پلانا مشکل کام نہ ہوتا، مگر اس کے نہ ہوتے ہوئے یہ ایک کٹھن ذمہ داری لگی۔ قصی نے چمڑے کے بڑے بڑے ٹب بنوائے۔ مکہ کے باہر سے اونٹوں پہ چمڑے کی مشکیں لاد کے پانی لایا جاتا، پھر اس پانی کو چمڑے کے وضو میں ڈال کے حاجیوں کے لیے رکھا جاتا۔ یہی میں ہی اس پانی کو خوش ذائقہ اور غذائی سے بھرپور بنانے کے لیے اس میں کاٹ کاٹ کے خشک میوے خصوصاً کشمش کو ڈالا جاتا ہے۔
چوتھا منصب ندوہ کہلاتا تھا۔ قصی سے پہلے تو مکہ میں کوئی پکا مکان تک نہ تھا۔ اس نے رہائشی قبائل کو مستقل مکانوں کی تجویز دی تو رئیس مکہ کے لیے ایک وسیع عمارت بنوائی جس کا صدر دروازہ صحن کعبہ میں کھلتا تھا۔ صحن کعبہ کے ان دنوں کوئی بیرونی دیوار نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ کعبہ کے اطراف میں بنائے جانے والے گھروں کے دروازے کے ناموں سے کعبے کے دروازوں کے نام پڑ گئے۔ قصی نے دار ندوہ کے نام سے جب بڑا گھر بنوایا تو وہ اس کے عہد کے لوگوں کے لیے اجتماعی مشاورت بھی جگہ بن گیا۔ آج کے دنوں میں جیسے پارلیمنٹ کی عمارت ہوتی ہے، ان دنوں میں دار ندوہ کی عمارت یہی فرض پورا کرتی تھی۔ یہی نہیں، مکہ کے سماج کی اجتماعی تقریبات وہاں منعقد ہوتی، یہاں تک کہ قبائل گھروں کی کوئی لڑکی جو بلوغت کو پہنچتی تو اس کے احترام کے لیے اسے پہلی بار اس عمارت میں لوگوں کے سامنے تحائف پیش کر کے اوڑھنی اڑائی جاتی۔ ویسے تو قبائل مکہ کا ہر فرد وہاں آ جا سکتا تھا، مگر دار ندوہ محفل مشاورت کے لیے جب بلائی جاتی تو قبائل کے صرف سرکردہ افراد جمع کیے جاتے جو عین فیصلوں کے لیے اپنی رائے دیتے۔ وہاں رائے دینے والے سرکردہ چنے لوگوں پہ بھی ایک شرط عائد تھی۔ شرط یہ تھی کہ ان کی عمر 40 سال سے کم نہ ہو۔ بڑے فیصلے امن کے بجائے جنگ کے لیے ہوا کرتے تھے۔ جنگ کی حالت میں قبائل کے سرداری اور علم برداری کا منصب بھی بنایا گیا۔ یہ پانچواں منصب الالوہ کہلاتا تھا۔ قبائل میں باہمی رابط رکھنے اور ایک طے شدہ سالار کے پیچھے تلواریں سونپ کے لڑنے کی ترغیب عرب کے آزاد صحرائی قبائل میں نئی چیز دی۔ قصی نے جہاں اپنے اپنے قبائل کے لیے ذمہ داریاں رکھیں، وہاں آنے والے زائرین کے فرائض بھی طے کر دیے۔ زائرین سے ٹیکس کی صورت میں پتہ تو قصی سے پہلے بنو جرم اور بنو فزا کے سرپن بھی لیا کرتے تھے، مگر ان کی زائرین سے وصولی طے شدہ ٹیکس کے بجائے لوٹ مار اور دھونس دھاندلی زیادہ لگتی تھی۔ قصی نے اصول بنا دیا کہ مکہ آنے والے زائرین اور تاجر لوگوں میں فرق رکھا جائے۔ ٹیکس کی بھی ایک حد مقرر کر دی۔ تمام غیر مقامی لوگ اپنی آمد پہ اپنے تجارتی اثاثے کا 10% مکہ کے انتظامیہ کو دینے کے پابند بنا دیے گئے۔ اس لیے یہ ٹیکس اشر کہلانے لگا۔ یہ اشر دے کر آنے والے جنہوں میں مکہ میں قیام کے دوران کھانے پینے اور رہائی کی مفت سہولتیں حاصل کرتے۔ قصی نے جہاں قبائل قریش کو زائرین کعبہ کے آسائش بہم پہنچانے پہ راضی کیا، وہیں کچھ اپنے قبائل کی فوقیت کے لیے رسومات بھی رائج کر دیں۔ ان رسومات میں سے اکثر کا تعلق اپنے لوگوں کے تن آسانی اور باہر سے آئے غیر قریشی لوگوں پہ مقامی لوگوں کی برتری، نفع آوری اور سہولت کا اصول تھا۔ مثلاً یہ طے کیا گیا کہ باہر سے آنے والے حاجی کعبہ کا طواف صفا مروہ کے درمیان چلنے کے بعد مینا اور مزدلفہ سے ہو کے میدان عرفات میں جائیں گے، مگر میدان عرفات میں قیام کی شرط مقامی قریشیوں پہ نہ ہوگی۔ میدان عرفات پہ وقوف حج کی شرط تھی، مگر وہ اس سے نکل گئی۔ اپنے امتیازی شان بنانے کے لیے انہوں نے باقی زائرین کے لیے تو اونٹ اور بکریوں کی اون اور بالوں سے بنے سستے سائبانوں کو مکہ، مینا، مزدلفہ اور عرفات میں رائج رکھا، مگر اپنے لوگوں کے لیے ایسے کم قیمت خیموں میں ٹھہرنے کی منائی کر دی۔ اپنے لوگوں کے لیے لازم کر دیا کہ وہ کالے بھدے بالوں والے خیموں کے بجائے لال رنگ کے یمنی کم خواب والے کپڑوں سے بنے چھوٹے چھوٹے شامیانے لگا کے ٹھہریں گے، اور اپنے لوگ حج کے دنوں میں گھی کو پکا کے صاف کرنے کی زحمت بھی نہ کریں۔ کچھ رسمیں جو پہلے سے رائج تھیں وہ جاری رکھیں۔ مثال کے طور پر باہر سے آنے والوں پہ لازم تھا کہ وہ خانہ خدا کے طواف کے لیے مخصوص 2 کپڑے مکہ سے خریدیں گے۔ اگر وہ خریدنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ غریب اپنی آسانی کے لیے کپڑوں کے بغیر ننگا ہو کے خدا کے گھر کا طواف کیا کرتا تھا۔ قصی نے مزدلفہ میں حج کے دنوں میں مسلسل آگ کے علاوہ جلا کے روشنی رکھے جانے کی رسم بھی شروع کر دی۔ کہنوں کو اس سے رات سمے زائرین کو راہ دیکھنے میں سہولت رہتی، مگر کچھ لوگ اس بت پرستی کے دنوں میں حج کرتے کرتے اس آگ کی پرستش بھی کرتے جاتے۔ بہرحال قصی مکہ کی شہری بستی کا پہلا حکمران بن گیا۔ اس نے بڑی لگن، جذبے اور دبدبے سے حکمرانی کی۔ اس کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ عبد المناف، عبد الدار، عبد العزیٰ اور عبد القصی بیٹوں کے نام تھے، اور بیٹیاں تخمر اور برا تھیں۔ ان سب کی ایک ہی ماں تھی، پرانے رئیس مکہ حلیل بن کعب بن عمرو بالخزائی کی بیٹی حبی۔ قصی نے طویل عمر پائی۔ اس کی عمر میں ہی اس کے بیٹے
معاشرے میں اپنا مقام بنا چکے تھے۔ یوں تو اس کے سبھی بیٹے بہادری، سخاوت اور اعلیٰ ظرفی کے معیار پہ کرب و جوار میں مشہور تھے، تاہم چاروں بیٹوں میں دوسرا بیٹا عبد المناف اپنی شخصیت، دل آوری، حکمت اور بہترین سفارتکاری کے باعث مکہ کی بستی میں ہی نہیں بلکہ دور کی بڑی ریاستوں تک تعلقات بنا چکا تھا۔ یہ عبد المناف ہی تھا جس نے عرب کی ریگزاروں سے نکل کے طور شمال مغرب میں شام اور روم کے فرما روا حلقہ سے پرامن تجارت کے ذر سے اپنی قوم کے لیے اجازت نامہ حاصل کر لیا جا۔ ظاہر ہے ان تجارتی کاروانوں کو لاتے لے جاتے اس کی مالی حالت مضبوط ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں قصی کو اپنے سب سے بڑے بیٹے عبد الدار اور بستی میں اپنے چھوٹے بھائی عبد المناف سے معاشرتی اور مالی طور پر کمزور دیکھ کے پیار آ گیا، اور اس نے خانہ خدا کی چابی کے علاوہ خدا کے گھر کی میزبانی کے جملہ ذمہ داریاں اسے سونپ دی۔ قصی نے عبد الدار کو کہا، بیٹا مجھے پتہ ہے تیرے چھوٹے بھائی تجھ پر فوقیت حاصل کر چکے ہیں، میری کوشش ہے کہ کسی طرح میرے بیٹوں میں اونچ نیچ نہ ہو، سبھی معزز ہوں، میرا اثاثہ کو تم سب بھائیوں میں برابر بٹے گا، ہاں میرے نام سے جو اعزاز اور واسطہ ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یوں قصی نے خدا کے گھر کی دربانی، حجابت، سقایا، رفادہ، لوا، ندوہ اور سربراہی عبد الدار کو دے کر اس کے قد کو اونچا کر دیا تاکہ وہ عبد المناف کے برابر نظر آ سکے۔ عبد المناف اپنے قد سے بھی کہیں بڑا نکلا، ساری عمر اس نے باپ کے بھائی کو دیے اختیارات پہ آنکھ کی پلک تک نہ اٹھائی۔ باپ کے مرنے کے بعد عبد الدار کی مکمل تعظیم کی، دونوں کی اولاد جوان ہو گئی۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑا مطلب، دوسرا ہاشم، تیسرا عبد الشمس، تینوں بیٹے ایک ہی ماں سے تھے۔ ماں کا نام عاتقہ، یہ مروہ بن حلال بن فالج بن تغلبہ بن زکوان کی بیٹی تھی جو حزل کی اولاد سے تھا۔ چوتھے بیٹے کا نام نوفل تھا، اس کی ماں عاتقہ نہیں وقادہ جی۔ عاتقہ کے 3 بیٹوں کے علاوہ 5 بیٹیاں بھی تھیں، تمازر، حنا، کلابہ، برا اور حالہ۔ یہ 5 بیٹیاں جب قریش کے 5 مضبوط قبیلوں میں بیائی گئی تو ان قبیلوں سے عبد المناف اور اس کے 3 بیٹوں مطلب، ہاشم اور عبد الشمس کے تعلقات بھی مضبوط ہو گئے۔ نوفل کی ماں جئی بہن کا نام لائطہ تھا۔ دنیا کی ہر زندہ معاشرے کی طرح عرب قبائل میں بھی بیٹیوں، بہنوں اور اونچے خاندانوں میں بیاہ اور ماں جائے بھائیوں کی خوشحالی، سخاوت اور جسمانی مضبوطی بے پناہ قوت کا باعث ہوتی تھی۔ عبد الدار کی اولاد کی نسبت عبد المناف کی اولاد عرب کی ریگستانوں میں ہی زیادہ معزز نکلی۔ جب عبد الدار اور عبد المناف دونوں فوت ہو گئے تو دونوں کی اولادوں میں کعبہ کی چابیوں اور مہمانوں کی میزبانی کے جملہ اعزازوں کے لیے رساکشی ہونے لگی۔ عبد المناف کی اولاد کے ساتھ کچھ دوسرے بھائیوں کی اولاد بھی آ ملی۔ عبد المناف کی 5 بڑے قبیلوں میں بیائی بہنیں بھی آ گئیں۔ ایک بہن خوشبو سے بھرا ایک بادشاہی پیالہ دیتی آئی۔ عبد المناف کے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ ان کی طرفداروں نے خوشبو سے بھرے پیالے میں ہاتھ ڈبوئے اور ہاتھوں سے غلاف کعبہ کو خوشبو لگا کے قسم کھا لی کہ ہم ناانصافی سے کعبہ کی تمام اختیارات عبد الدار اور دیے جانے پر احتجاج کریں گے، لڑنا پڑا تو اکٹھے مل کے لڑیں گے، اس وقت تک جب تک سمندر میں پانی ہے اور صحراؤں میں ریت۔ خوشبو سے ہار پھاڑ لینے کی وجہ سے ان سارے گھرانوں کا نام متبعین پڑ گیا۔ بنو اسد، بنو زارہ، بنو تیم اور بنو حارث انہی کے ساتھ تھے۔ ادھر عبد الدار کی اولاد کو بھی اپنے چچیرے بھائیوں کی اکھٹ کی بھنک پڑ گئی، شاید انہیں خوشبو نہ ملی یا وہ دوسرے گروہ پہ نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ پیالے میں خوشبو کے بجائے کسی اونٹ یا گائے کا خون بھر کے کعبہ کے صحن میں آ بیٹھے۔ خون سے بھرے ہاتھ کی انگلیاں وہ غلاف کعبہ سے کیسے پہنچتے؟ انہوں نے خون آلود اپنی انگلیاں زبانیں نکال کے چاڑ لی اور منہ کھول کے شور مچا دیا کہ ہم کعبہ کی اس ولیت کسی دوسرے کے ہاتھ نہ جانے دیں گے۔ عبد الدار کے علاوہ مخزوم اگی، سہم جمع اور کئی دوسرے قریشی قبائل کی اولاد بھی ان میں آ بیٹھی اور ان کے خون بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبو کے چاٹنے لگی۔ قصی کے پودوں میں 2 گروہ ہو گئے، خوشبو میں ہاتھ ڈگو کے حلف اٹھانے والے اہلاک اور متبعین مشہور ہوئے تو خون چاڑنے والے لقات و دام کے لانے لگے۔ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ قصی کی اولاد میں رسا گیری شروع ہوئی تو پورے قبائل قریش تقسیم ہو گئے، تلواریں نعموں سے باہر نکل آئی، پتھر کی سلوں پر
ان کی دھار تیز ہونے لگی۔ ڈھال کا ان صحرائی قبائل میں رواج کم تھا، انہیں دفاع کا ہوش نہیں ہوتا تھا۔ حالت جنگ میں وہ صرف ایک ہی ہنر سے واقف تھے، بے جگری سے لڑنا۔ اس وقت تک لڑنا جب تک موت ان نے فیصلہ نہ کر دے۔ مکہ کی مقدس احترام بری بستی میں سرا سہمگی پھیل گئی۔ گدھ اوپر آسمان کے وسطوں سے کچھ نیچے اتر کے ان کے اوپر منڈرانے لگے۔ وہ بستی جہاں دور طے شدہ حدود تک کسی بھی ذی روح کا خون بہانا منع تھا، وہاں بھائیوں کی اولاد نے ایک دوسرے کے لیے تلواریں سونت لیں۔ مکہ پہ جنگ کے بادل میں ڈلالتے دیکھ کے کچھ امن پسند لوگوں کو قصی یاد آنے لگا، جس نے قریش کے تمام قبائل پر صحراؤں سے نکال کے مکہ کی بستی میں احترام والے گھر کے گردا گرد وقار سے آباد کیا تھا۔ خود طویل عمری کے بعد فوت ہو کے ہجون میں دفن ہوا تھا۔ قصی کے ہجون میں دفن کے بعد ہجون ہی اشراف مکہ کا پسندیدہ قبرستان ہو گیا تھا، اور اب اولاد قصی میں پڑی دراڑوں کو دیکھ کے انہی ہجون میں ان گنت قبریں پلنے کو بے چین نظر آتی تھی۔ انہیں قصی کی وفات پر اس کی بیٹی تخمرہ کا لکھا مرثیہ یاد آ گیا۔ تخمرہ لکھتی ہے، سونے والے رات سو رہے تھے، موت کی خبر دینے والے برے آدمی نے دروازہ کھٹکھایا اور قصی کے مرنے کی خبر دی۔ اس قصی کے جانے کی جو قوم کا سردار تھا، رابر تھا، سخی اور کریم تھا، خبر دینے والے نے اس شخص کے مرنے کی خبر دی جو پندانے لوئی میں مہذب تر تھا۔ اس خبر نے میرے آنسوؤں کو ایک لڑی میں پرو دیا، آنسوؤں کو پرو کے بنی لڑی کو توڑ دیا، بکھیر دیا، میرے اندر رنگ بھر گیا، نیند اچاڑ ہو گئی، بے قراری ایسی پڑی جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ مکہ کی بستی نے اولاد قصی کے سرحانوں پہ موت کا سانپ سر اٹھائے نہ چاہتا ہے۔ پورے علاقے میں بھائیوں بھی اولاد میں آپس کی دشمنی کے باعث کوہ کی لہر پھیلی تھی۔ عبد المناف کی اولاد نے بہرحال ہاشم کو امید تھی کہ شاید لڑائی ٹل جائے، مکہ کے پواتر بستی نے کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ ایسا ہی ہوا، کچھ قبائل ثالثی کروانے آ گئے۔ خوشبو کے پیالے سے غلاف کعبہ معطر کرنے والوں اور خون چاٹنے والوں کے درمیان لڑائی کے بجائے حالت امن میں فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ کرنے والے ثالثیوں نے دونوں فریقوں کے مابین نزاع بنے کعبہ کی تولیت کی مسئلے کو جانچا۔ دونوں گروہوں کے معاشرتی قدر و قیمت کا جائزہ لیا، ان کے مال و اسباب، اولاد، عادات، سخاوت اور قربانی کے جذبوں کو پرکھا اور فیصلہ دے دیا۔ فیصلہ یہ دیا کہ توالید کعبہ کی آدھی ذمہ داریاں ایک فریق ادا کرے، آدھی دوسرا۔ عبد المناف کی اولاد نے سخاوت، حلم اور احسار کی بھرمار دیکھی تو خدا کے گھر آنے والے مہمانوں کے تمام تر ذمہ داری انہیں دے دی۔ انہیں کہا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا۔ یوں سقایا اور رفادہ جیسی عظیم خدمات خانوادہ عبد المناف کے سرپن ہاشم کو مل گئی، اور دکھاوے کی چودراہٹ، جنگ و جدل میں جھنڈا اٹھا کے چلنا، میدان جنگ میں دوڑتے گھوڑوں کی سربراہی کرنا اور کعبے کے دروازے کو کھولنے بند کرنے کی ذمہ داریاں اولاد عبد الدار کو دے دی۔ دار ندوہ کا کھلا کمرہ پوری اولاد کو صحیح کے لیے مشترک کر دیا کہ سارے عمائدین قریش ادھر آئیں، بیٹھیں، مشاورت اور فیصلے کریں۔ فیصلہ ہو گیا تو اس کی تعمیل ہوئی۔ جنگ ٹل گئی، مگر دلوں کے شیشوں میں بال آ گیا۔ سیدنا ہاشم، عبد المناف کے جس بیٹے کا نام اونگیو تھا وہی ہاشم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جو مشہور ہونے کی وجہ یہ بنی کہ جب ان کے سر پہ خدا کے گھر آئے مہمانوں کی توازو کے لیے پیٹ بھر کے کھانا کھلانے اور جی بھر کے پانی پلانے کی ذمہ داری آ پڑی تو انہوں نے عجب شان دل بری سے اسے نبھایا۔ عام حالات میں تو کبھی ایسی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں مشکل نہ آئی، مگر ایک بار مکہ کے کرب و جوار میں قہر پڑ گیا۔ خشک سالی ایسی آئی کہ صحرا میں بچنے والے بوند بوند کو ترس گئے۔ لوگوں کی زبانیں نکل آئیں، پینے کو ایک بوند پانی نہ ملتا، دور قریب ہر جگہ کے کنویں خشک ہو گئے، جانوروں کی ہڈیاں نکل آئیں، لوگوں کے پیٹ پچڑ گئے، گال ہنس گئے، اوپر سے حج کا موسم سر پہ آ گیا۔ عرب کے صحراؤں سے پیاسی مرجھائی اونٹنیوں کے سوار خدا کے گھر کے متوالے مکہ کی طرف سفر کرنے کا سوچنے لگے۔ اناج ناپید ہو گیا۔ عبد المناف کے بیٹے عمرو پہ تمام تر حاجیوں کو کھلانے پلانے کی ذمہ داری تھی۔ اس نے گھوڑے نکالے، اونٹ لیے، عرب کے ریگزاروں کو رونتا بھوکا پیاسا دو برے آسمان نیچے وہ شام کے سرسبز علاقوں میں جا پہنچا۔ وہاں اس نے اناج خریدا، پسوایا، پکوایا، پھر پکی پکائی روٹیاں اونٹوں پہ لاد کے حج کے دن عرفہ سے پہلے
مکہ آ گیا۔ شام سے پکوا کے لائی ہوئی روٹیوں کے انبار اتارے، صحت مند اونٹنیوں کو ذبح کر کے دیگیں چڑھا دیں، گوشت اور شوربے سے بھری دیگوں میں لائی ہوئی پکی روٹیوں کو توڑ توڑ کر ڈال دیا، چورا چورا کر کے پھر مٹی اور لکڑی کے بنے پیالوں میں بھر بھر کے زائرین کو کھلا دیا۔ وہ اپنی نوعیت کا پہلا لذیذ ترین کھانا تھا، اور تھا بھی قحط کے دنوں میں جب لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسے ہوئے تھے۔ لوگوں نے پیش کیا ہوئے لذیذ گوشت کے شوربے میں چورا چور ہوئی روٹیوں والے کھانے کا نام سرید رکھ دیا، اور روٹی کو چورا چور کر کے کھلانے والے عمرو کو ہاشم کا خطاب دے دیا، اس لیے کہ ہاشم کا لفظ وہ چورا چورا کرنے والے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شاعروں نے ہاشم کے متا سرائی میں شاعری شروع کر دی۔ عبداللہ بن زلوی کے کہے اشعار یوں تھے: عمرو کا مرتبہ کتنا بلند تھا، جس نے اپنی قوم کے لیے روٹیاں توڑ کر شریف تیار کر لی۔ ان دنوں جب مکہ کے لوگ قحط سے پچکے ہوئے تھے، اس کے چچیرے بھائی وہاب بن عبدالقسی نے بھی شاعری کے پیرائے میں ہاشم کی مدح سرائی کی۔ ہاشم نے وہ بڑا بوجھ اٹھا لیا جسے اٹھانے، برداشت کرنے اور سر پر لاگ سرخرو ہونے کی آرزو سے دی ہر شریف کبھی آدمی سہمے بیٹھا تھا۔ دور شام کے علاقے سے وہ بوریوں میں اناج سے مہکی ہوئی ایسی روٹیاں پکوا کے لایا جن کی خوشبو کا ہر خالی پیٹ شائق ہوتا ہے۔ کیسے وسعت اور فراخ گلی سے ساری روٹیاں توڑ توڑ کے اس نے مکہ والوں کی ضیافت کی۔ فربا گوشت کے کاشوں سے لبالب ہر آدمی نے لکڑی کے ان بھرے پیالوں پہ ہاتھ مارے جو خوشبو اور ذائقے سے بھرے کناروں سے چھلک رہے تھے۔ مدح سرائی جہاں ممدوح اور ممدوح کے چاہنے والوں کے دلوں کی دھڑکن تیر کرتی ہے، وہیں بے حاسدوں کا دل پر بجلی کی کڑک بن کر گرتی ہے۔ حسد دل کی ایسی بیماری ہے جو دوسرے کا رخ روشن دیکھ کے اپنا نشیمن جلانے پر تل جاتی ہے۔ ہاشم کے مدح سرائی سے جہاں کچھ غیروں کے دلوں کو کچو کے آنے لگے، وہیں اس کے اپنے سگے جرواں بھائی عبد الشمس کے بیٹے امیہ کا دل آگ سے بھر گیا۔ امیہ کہنے کو ہاشم کا سگا بھتیجا تھا، مگر اپنے من میں عذاب پال کے بیٹھ گیا۔ پہلے اس نے اکا دکا آدمی سے اپنے دل کی جلن کہی، پھر احساس کمتری میں ڈوبا ہوا سر عام لوگوں میں کہتا پھرنے لگا: بڑا آیا چاچا ہاشم بنا پھرتا ہے، 4 روٹیاں کیا کھلا دیں، سخی داتا ہو گیا۔ ہم کیا کم ہیں، ہم نہیں کھلاتے لوگوں کو، ہمارے پاس بھی بتیرے اونٹ ہیں، پیسے کی کمی نہیں ہمیں، ہمارے پاس بھی بہت سونا چاندی ہے، کیسے مان لو وہ ہم قبائل قریش میں سب سے معزز ہے، میں اس سے زیادہ اس وقت بے لائق ہوں۔ پتہ نہیں اس کو پتہ تھا یا نہیں، بہرحال لوگ جانتے تھے کہ امیہ کا باپ عبد الشمس ہاشم کا جڑواں بھائی تھا۔ دونوں جڑواں بھائی جس لمحے پیدا ہوئے تو دونوں عجیب انداز میں جڑے ہوئے تھے۔ کہنے کو دونوں کے سالم نوزائیدہ جسم علیحدہ تھے، مگر ہاشم کے دانے پیر کا انگوٹھا عبد الشمس کے سر کے تعلق کے چپکا ہوا تھا۔ جیسے پیدا ہوتے سمے ہاشم نے پاؤں مار کے عبد الشمس کو سر جھکا دیا۔ دونوں جب وہ بھائی پیدا ہوئے تو دونوں کی حیت کچھ ایسی تھی جیسے انگریزی کے 2 انچ سے 6 اور 9 بہم ملے ہوئے ہوں۔ ہاشم کے پاؤں اور عبد الشمس کے سر کو علیحدہ کرنے کے لیے مکہ کے ایک پرانے جرح کو چھری کے استعمال سے تھوڑا سا خون بہانا پڑا۔ دونوں بھائی علیحدہ تو ہو گئے، مگر مکہ کے گھروں میں کئی دنوں تک خون کی بہی ان چند بوندوں کے حوالے سے ذکر ہوتا رہا۔ کچھ ہنسی مذاق میں کہنے لگے، ان جڑواں بھائیوں کی اولادوں میں ضرور خون بہے گا۔ خون بہنے کی تو نوبت اس وقت نہ آئی۔ بہرحال امیہ بن عبد الشمس کا اپنے چاچا ہاشم کی فوقیت کو تسلیم نہ کرنے سے خون ضرور سیاہ ہو گیا۔ اس نے شور مچا دیا، میں نہیں مانتا ہاشم کو بڑا، کوئی بڑا آئے اور ہم میں فیصلہ کرے۔ عربوں میں اپنی انا کی تسکین کے لیے اس طرح سر عام دوسرے کو بڑا نہ ماننا اور کوئی کو منوانے کی آرزو کرنا کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس طرح کے چیلنج میں ہاتھ جیت کا فیصلہ لازمی ہوا کرتا تھا۔ یہ کبھی نہ ہوا تھا کہ کوئی خود دوسرے کی فوقیت کو چیلنج کرے اور کوئی فیصلہ نہ ہو۔ مفاخرت میں بھی کچھ اصول تھے، ایک فریق دوسرے کو چیلنج کرتا، دوسرا نہ مانتا، دونوں ثالثی کے لیے کسی تیسرے فرد کو مقرر کر دیتے۔ ثالث لوگوں کی بھیڑ میں پنڈال کے بیچ پنچایت لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ چیلنج کرنے والا جا کے ثالث سے سوال کرتا کہ ہم میں کون غالب ہے، کون بڑا ہے۔ ثالث دونوں سے باری باری ان کے قبیلے کے افراد، اونٹوں، مال، اسباب، بیویوں، بچوں کی بابت پوچھتا جاتا ہے۔ زبان کی بلاغت، سلاست، فصاحت اور شیرینی پہ غور کرتا ہے۔ عوام الناس، مسافروں اور ضرورت مندوں کے مدد کے قصے سنے جاتے، ہر اہم چیز ریکارڈ میں لائی جاتی۔ سر عام پنڈال میں سوال جواب ہوتے، لوگ سوالوں اور جوابوں کو سانس روک کے سنتے اور منہ کھول کے ان پہ داد دیتے۔ بیچ بستی کی کچہری جم جاتی، منٹوں میں فیصلہ ہو جاتا۔ ہاشم کو مفاخرت کے لیے امیہ بن عبد الشمس نے چیلنج کیا تو اس نے بھتیجے کو کہا، شرم کرو۔ بھتیجا تو شرم کے گھونگھٹ اٹھا کے آیا کھڑا تھا، بضد ہو گیا۔ آخر ہاشم نے امیہ سے ہیلپ لیا کہ ثالث کا فیصلہ مانو گے؟ وہ بولا، مانوں گا۔ ہاشم نے کہا، جو ہارے وہ سیاہ آنکھوں والی سونی 50 اونٹیاں ذبح کر کے بستی والوں کو کھلائے گا۔
امیہ بولا منظور ہے تم اپنی اونٹنیوں پہ نشان لگا دو۔ ہاشم کہنے لگا نشان پہ میں ہی گاڑوں گا، تمہاری اونٹنیوں پہ چھری پھیرنے سے پہلے نتیجے، مگر ایک شرط اور بھی ہے۔ امیہ بولا کون سی چچا؟ ہاشم کہنے لگا جو ہار گیا وہ اس بستی میں نہیں رہے گا، 10 سال کے لیے اپنا منہ کالا کر کے دور جا کے بسے گا، بول جائے گا وہ جو ہارے گا، ہاں یہی کہتا ہوں مجھے منظور ہے تو سامان باندھنا شروع کر دے چاچا۔ امیہ بولا تیرا سامان تو بن چکا ہے بھتیجے، اب ثالث کا فیصلہ سن۔ دونوں چاچا بھتیجے کان لگا کے ثالث کا فیصلہ سننے کے لیے بےتاب تھے۔ ثالث نے فیصلہ سنا دیا، بولا ہاشم کی فوقیت مسلم ہے۔ امیہ حضرت شکار ہوا، ہار گیا، اب وہ مانی ہوئی شرطوں کو پورا کرے۔ لوگوں کے انبو میں ہاشم کی طرف دارگل کو پاڑا مچانے لگے، نعرے لگنے لگے۔ امیہ کی لالی بھی کالی آنکھوں والی قیمتی 50 اونٹنیاں ہاشم کے نوکروں نے جا پکڑی۔ ہاشم چھری نکال کے اس کی کاٹ پتھر سے رگڑ کر تیز کرنے لگا۔ امیہ ساتھ جھکا کے ایک طرف نکل گیا، وہ گھر نہیں گیا، ایک اونٹ پہ بیٹھا اور شام کی طرف نکل گیا۔ 10 سال مکہ سے دور ویرانوں میں اس نے زندگی بسر کی، وہیں مر گیا۔ امیہ کے اولاد میں ہاشم اور ہاشم کے خانوادے کے ساتھ دشمنی کے بیج اپنے سینے میں خود ہی بولیے۔ امیہ کا بیٹا حرب ہوا، حرب کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان سے آگے اس کا بیٹا امیر معاویہ تھا، اور امیر معاویہ کا بیٹا یزید۔ نسل در نسل امیہ کی اولاد نے بنو ہاشم سے دشمنی لی، اس سے پالا، اپنا خون جلایا، حسد سے اپنی روحوں کو بسم کیا، اپنے سینوں میں بوئی بانس کی کونپلوں کی فصلیں اگائیں اور کاٹی۔ ہاشم پش رنگ، ہوگرو، قد آور مضبوط جوان تھا، اوپر سے اپنے قبیلے کا سردار، خانہ کعبہ کو متولی، بات کرنے میں فصیح، خاموش دکھنے میں حسین، اپنے وقت کا کامیاب تاجر۔ اونٹوں برے قافلوں پر گھنٹیاں بجاتا اور میلوں لمبا اس کا کاروان تجارت مکہ کے صحراؤں سے نکل کے شام کا رخ کرتا تو ساری بستی کی عورتیں، بچے اور بوڑھے دور تک اس قافلے کو دیکھنے کی چاہ میں قدم قدم چلتے جاتے۔ مہینوں کی مسافت کے بعد لدا بھرا اس کا قافلہ واپس پلٹتا تو مکہ کے گھروں میں خوشبو کا سیلاب آ جاتا۔ عورتیں اپنے شیر خواروں کو چھاتیوں سے چمٹائے بادم باغ اس کے کاروان کے سواگت کے لیے آ کھڑی ہوتی۔ بچے کھیل کود روک دیتے، اس کے آئے قافلے کی طرف بھاگنے لگتے، بوڑھے اپنی سوٹیاں ٹیک کے کھڑے اس کے اونٹن کو خوش آمدید کہتے۔ مکہ کے گھر گھر کا مال و اسباب اس کے کاروان تجارت سے وابستہ تھا۔ اس کے کاروان سے یمن کے شہد، ہندوستان کے مسالوں، شام کے عطریات اور ایران کی ریشمی لمس کی خوشبو سے مکہ کی ساری باتیں کھلکھلا جاتی، لبالب مہک جاتی۔ شام کی طرف کا سفر ہاشم کا باپ عبد المناف نے شروع کیا تھا۔ ہاشم نے گرمیوں میں شام اور روم کی طرف کی مغربی ٹھنڈے علاقوں کا سفر تو جاری رکھا، ساتھ سردیوں میں یمن کی طرف کے سفر کی اجازت نامے بھی حاصل کر لیے۔ چند ایک تجارتی سفروں کی کامیابی سے ہی وہ عرب قبائل میں ممتاز اور امیر آدمی بن گیا۔ ابھی اس کی عمر 45 سال ہی تھی کہ وہ ایک سفر پہ شام کی طرف چل پڑا۔ راہ میں یثرب آ گیا، انہیں خدا جانے پتہ تھا یا نہیں، یہی سرزمین ان کے اس عظیم و شان پڑپوتے کے پڑاؤ کی جگہ جہاں سے ساری کائنات میں رحمتوں کے بادل امڑنے ہیں۔ شاید اسی لیے خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ یثرب کو تو خدا نے بسانا تھا، سجانا تھا۔ ابتدا سیدنا ہاشم کو وہاں روک کے کر دی گئی۔ شکریہ۔